الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأولیاء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاءاللہ بابا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بعد از حمد و ثنا لائق صدر عزت و احترام جمیع علماء کرام حضرت علامہ حافظ محمد رضوان صاحب زید شرف حضرت علامہ تنویر چشتی صاحب زید شرف حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق چشتی صاحب زید شرف حضرت علامہ مولانا ادریس صاحب زید شرف اس کے علاوہ میرے مسجد کے میری جماعت کے جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہے میں بردن نام نہ لے سکا اور رب کریم ان حضرات کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور افتتاحیہ تقریب جامعہ انوار رضا کے میزبان ہمارے استاذ حفاظ علامہ قاری محمد بکا صاحب سبحان اللہ محتمم و مدرس جامعہ حاضر انجمن علماء مصطفیٰ بھوک پنجائے دور نزدیک سے تشریف لانے والے بزرگ نوجوان اور بچے جو صرف اور صرف اللہ اور اس کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے یہاں پہ آئے ہیں دکھلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی خوشنودی کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جس نبی کے میلاد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں وہ مدینے والا
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں کہ مدینے والا ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے۔ خدا کی قسم ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جو معاذ اللہ مر کے مٹی میں بھی گیا ہے۔ ہم نے اس نبی کا بھی کلمہ نہیں پڑھا جسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور ہم نے اس نبی کا بھی کلمہ نہیں پڑھا کہ نماز پڑھتے ہوئے جس کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اے امتی، تو اپنے مقدر پہ ناز کر، تو نے اس محمد کا کلمہ پڑھا ہے جو کہتا ہے او میرے امتی میں محمد تیرے دل کا حال بھی جاننے والا ہوں۔ شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، تیرے دل کا حال بھی جاننے والا۔ آج سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے، آج لبرل اور سیکولرزم سمجھتے ہیں شاید ہم نے دنیا فتح کر دی ہے۔ وہ فواد چودھری نام کا ایک بندہ ہے، کہتے ہیں شناختے یہ پرانی باتیں ہو گئی۔ میں نے کہا تم نے بڑی ٹیکنالوجی حاصل کر دی ہے، آج ایک بندہ چاند پر پہنچ چکا ہے، نئے نئے سیارے دریافت کرنا، آج سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ چکی ہے، پر سائنس آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکی جو بندے کا دل کا حال بھی معلوم کر لے۔ تیرا نبی 14 صدیاں پہلے کہتا ہے امتی میں محمد تیرے دل کا حال بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، شاہ صاحب کیا بات ہے، میں نے کہا ایسی ٹیکنالوجی تو ہمارے سامنے دیکھی ہے۔ واہ 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 واہ، تم نے اتنی ترقی کر لی کہ ایک بندہ مشرق میں ہو، ایک مغرب میں ہو، ایک فون کا بٹن ہے اسے دبایا جائے، پریس کیا جائے، تم سامنے والے کی فون میں جو دوسرا بندہ ہے اس کی آواز بھی سن لو گے، اس کی شکل بھی دیکھ لو گے، لیکن قیامت آ سکتی ہے تم اس کے دل کا حال معلوم نہیں کر سکتے ہو۔ کہ 14 صدیاں پہلے آمنہ کے نام نے کہا تھا اور میرے امتی میرا کلمہ پڑھنے والے میں محمد تیرے دل کے راز بھی جاننے والا ہوں۔ واہ واہ واہ، دل کے اور بھی جاتے بال بھی جانتا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت کو دیکھنے کا شوق ہوا نا اور طلب اور تمنا کی اللہ کا تجھے دیکھنا چاہتا ہے، تو اب نبی کسی خواہش کا اظہار کرے اور پھر نہ مانے تو ایسا ہے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا او میرے نبی میں کوئی دور پہاڑ پر تجلی ڈالا، اس تجلی کو اگر دیکھ لیا تو پھر سمجھ مجھے بھی دیکھ لے گا۔ کوئی دور پہاڑ پہ تجلی آئی، بعض علماء کہتے ہیں کہ سوئی کا دھاگا جو ہے، سوئی کا دھاگا اس کے کروڑ میں حصے کے برابر اللہ نے تجلی کو ایک دور پہاڑ پہ ڈالی، موسیٰ اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا
نبی نے اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کیا ہے، جس محمد نے ان آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا، اس کی نظر کا کمال کیا ہوگا؟ سمجھے نا بات؟ صرف نور کی وہ تجلی دیکھی، سوئی کا ناکا، اس کا کروڑ ایسا 10 میل دور دیکھیے کہ میرے نبی نے اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کیا۔ اور حضور کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں جب رب کے قریب ہوا نا معراج کی رات، میری جب ملاقات اپنے رب سے تو اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے اشاروں کے درمیان رکھا، فوجدت بردہا بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ کا دست قدرت رکھنے کی دیر تھی، میں زمین و آسمان کے ہر شے کو جان اور پہچان لیا، ہر شے کو جان اور پہچان لیا۔ تو میں نے کہا آج ہم اس محمد کے میلاد میں آئے ہیں جو اپنے گنبد خضرا سے ان امتیوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب اگر کوئی منگتا کوئی سوالی تیری بارگاہ میں آئے آ کر تجھ سے مانگے، محبوب اسے خالی نہیں لوٹانا، اسے خالی نہیں لوٹانا۔ میں تیرا رب ہوں، اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے محمد کو یہ ساری کائنات بنا کر محمد کے حوالے کر دی ہے۔ یہ ساری کائنات اس کے جتنے سلسلے بنا کر اپنے محبوب کے حوالے کر دی۔ اب میرے حبیب اب اگر کوئی منگتا کوئی سوالی تیری تحریر میں آئے آ کر تجھ سے مانگے، حبیب اسے خالی دم نہیں لوٹانا، اسے خالی نہیں لوٹانا، اس لیے کہ یہ اعلان تیرا نہیں، یہ اعلان تیرے رب کا ہے، یہ اعلان تیرے رب کا۔ اور اعلان کون سا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میں نے کہا آج پنجاب میں اس مقام پہ آنے والوں ادھر 5-6 سال کا بچہ بھی کھڑا کر دو نا، اسے کہو سورہ کوثر سنا، وہ سنا دے گا، سنائے گا کہ نہیں سنائے گا؟ سورہ کوثر سنائے گا، پر نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس بات پہ غور کر، تو نے مارے لگا کر روتے دے کر ان کو اسرائیلیوں میں بھیج دیا ہے جو کل ہو اللہ وحد بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، جو کل ہو اللہ وحد بھی تجھے نہیں پڑھ سکتے، سنا سکتے۔ میں نے کہا یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ تو نے کسے سبھی میں بھیجا ہے، کسے ووٹ دے کے بھیجا ہے؟ یارا آج اسے انگریز کی تعلیم سے محروم ہونے والے ہیں، پر قیامت کی صبح تک ہم اس تعلیم سے محروم نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارے پاس ضابطہ حیات قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن موجود، اس قرآن میں میں نے کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا، کوثر عطا کر دیا، تجھے کوثر کا مالک بنایا۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ کوثر شاید ایک حوض کا نام ہے، حوض کوثر، اللہ کے محبوب اپنے ان غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر میں پلائیں گے۔ ہے یا نہیں یہ بات؟ آپ نے نماز سنتے کہ ان غلاموں کو اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے کوثر کے جام پلائیں گے۔ صحابہ نے جب یہ سنا چلے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں، کہنے لگے عبداللہ ابن عباس اللہ نے قرآن میں کہا
اس کائنات کی ساری خوبیاں سارے کمالات کوثر میں رکھے ہیں اور کوثر محمد کے حوالے کر دیا حبیب ہم نے کائنات کے سارے سلسلے بنا کر تیرے حوالے کر دیے ہیں معمول جو بھی مانگتا جو بھی سواری آئے جو کچھ تجھ سے مانگے حبیب تو اسے عطا کرتا تھا عطا کرتا اس لیے کہ ہم نے تجھے بے بس نبی نہیں بنایا ہم نے تجھے مجبور نبی نہیں بنایا ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جو مجبور اور بے کس ہے ہم نے اس محمد کا کلمہ پڑھا ہے جو اس کائنات کا مالک اور مختار نبی ہے میں نے کہا علاقے کے چودھری ہو ملک ہو راجہ صاحبان ہو کوئی ہو میں نے کہا وہ تو مسئلے مسائل حل کر لے اور جس کے لیے ساری کائنات بنی ہے وہ امتی کے گناہ نہ معاف کرا سکے میں نے کہا اگر کوئی امتی چلا جائے بارگاہ مصطفیٰ میں اور جا کر دعوت پھیلائے تو آگے محمد ہمارے بڑی شان والے میں نے کہا مجبور ہو بے کس ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہم نے تو اس محمد کا کلمہ پڑھا اگر مانگنے والا آ کر جنت مانگتا ہے حبیب اسے جنت بھی عطا فرماتے میں نے کہا انسان حضور کی امتی تیری کوئی حیثیت نہیں تھی تجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا آج تجھے جو مرتبہ ملا ہے یہ محمد عربی کی وجہ سے ملا حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں حضور کے دربار کے شاہد ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہو دنیا والوں محمد هو سیدنا فلعزنا لإجابته اور دنیا والوں ہم تو وہی تھے بکریاں چرانے والے ہمیں کوئی پوچھتا نہ تھا ہمیں کوئی سمجھتا نہ تھا اور جب سے محمد کے قدموں میں آئے ہیں اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب فرشتے ہمارے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں یہ عزت ملی کس وجہ سے رحمت عالم کی وجہ سے اور حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہو لوگوں میں وہی تھا خطاب کا بیٹا عمر میں وہی تھا کہ میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجنا 8-10 اونٹ ہوتے اگر پہلے کو لائن میں کرتا آخری باہر نکل جاتا اس کو لائن میں کرتا اس سے اگلا باہر نکل جاتا کہتے ایک وقت تھا کہ 8-10 اونٹ ایک لائن میں نہیں سیدھا کر سکتا پر جب سے محمد کے قدموں میں بیٹھا جب سے حضور کے قدموں میں بیٹھا اسلام قبول کیا اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم بن چکا میں نے کہا یہ عزت عظمت ملی کس وجہ سے کیا بات ہے شاہ کون ہے آج ہر بندہ بیٹھا ہر مسلمان یہ دل میں امید رکھتا ہے کہ یارو گناہ جتنے بھی ہوئے محمد الرسول اللہ ہے اللہ کے بارے میں حضور سے شفاعت کروا دیں گے پر ایک لمحے کے لیے مسلمان سوچ تو نے زندگی میں حضور سے وفا کیا کی ہے بتا تیری وفا کیا کی آج صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں صرف نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں صرف حج کر لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ ناموس رسالت ختم نبوت کی بات نہیں کرتا جب تک بات نہیں کرتا یہ نمازیں بھی قبول نہیں یہ روزے حج زکات بھی قبول نہیں نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ قدم صاحب
جب دل میں یہ آیا نا کرو نماز چلی جائے نماز قضا ہو جائے وہ اللہ نے کہا ہوگا جملہ مجھے علامہ کا بڑا پسند آیا وہ یہاں کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے کہا ہوگا نہیں فکر نہ کر غم نہ کر اور جس نماز میں تجھے میرے جلوے نظر آتے ہیں آج وہی جلوے چہرے مصطفیٰ میں نظر آئے گے اب مولا علی نے یہ نہیں کہا حضور اٹھے بھی نماز کا نماز میری جاری ہے نماز میری ضائع ہوئی علی نے نماز کو جانے دیا نماز کی پرواہ نہیں کی سرکار کے نیند کا احترام کیا اور جب سورج چلا گیا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کیوں اس لیے کہ علی نے وہ نماز حضور کی نیند پہ قربان کی ہے جس نماز میں علی کو اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں کسی نے پوچھا مولا علی سے علی جس رب کو سجدہ کرتا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا علی نے جواب دیا سوال سے کرا دے علی پہلا سجدہ کرنے کے بعد اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اس کے جلوے دیکھ نہیں دیتا تو جب نماز سورج گیا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے چہرے مصطفیٰ پہ پڑے حضور کی آنکھ کھلی ویسے آقا کا فرمان ہے تنام عینیکا لا ینام قلبی میرے غلامہ محمد کی آنکھیں سوتی ہیں پر محمد کا دل نہیں سوتا میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا تو حضور کی آنکھ کھلی اگر فرمایا ما یبکی کا یا علی اب میرے پیارے علی تجھے کس بات نے بلایا کہنے لگے حضور نماز یہ سچ دی گئی آقا نے کہا ہوتا ہے غلام علی بات سن بتا نماز قضا کرنا چاہتا ہے یا ادا کرنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے عرض کرنے لگے آقا غلام آپ کی خدمت میں ہو اور نماز قضا ہو جائے حبیب میں تو نماز ادا کرنا چاہتا ہوں ادا کرنا چاہتا ہوں حضور کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ رکھے کہا مارے میری اور تیری اطاعت میں کیا مالک علی میری اور تیری اطاعت میں تھا بس علی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا پھر حضور نوری کا اشارہ پا کر سورج واپس پلٹا یا نہیں پلٹا علی کی نماز کے لیے سورج واپس پلٹا میں نے کہا بول کرو محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ اطاعت مصطفیٰ اس بات کا نام کہ جب حضور کی اطاعت کی حضور نے پھر نماز بھی قضا نہیں ہونے دی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ حضور کی ذات کو چھوڑ کر کبھی بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا اور صحابہ نے حضور کی محبت میں کعبے کے طواف کو بھی چھوڑ دیا کعبے کے طواف کو چھوڑ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے روک دیا محمد آپ آگے نہیں آ سکتے آپ کے لیے نہیں حضور نے حضرت عثمان غنی کو نمائندہ بنا کر بھیجا عثمان کیا ان کافروں سے کہتے ہیں ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے طواف کر کے واپس لوٹ جائیں کافروں نے کہا عثمان ہم تیرے نبی کو اجازت نہیں دیتے آئے ہوئے ساتھ غلاموں کو اجازت نہیں دیتے پر عثمان ہم تجھے اجازت دیتے ہماری تیرے ساتھ رشتہ داری ہے ہمارے تیرے ساتھ تعلقات ہے ہماری برادری تیری برادری ایک ہے ہم تجھے اجازت دیتے ہیں تو کعبے کے طواف کر لے حضرت عثمان غنی نے جواب دیا او مکے کے کافروں تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے ہمارا ایمان کعبے سے شروع نہیں ہوا وہ تو مصطفیٰ سے شروع ہوا ہمارا ایمان کعبے سے شروع نہیں ہوا وہ تو مصطفیٰ
باتیں وہ کرتے رہے. پھر ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بندے کا نظر آیا. اس نے آ کر اس قوم کے بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے دلوں میں آقا کی عشق پر نور پھونکی ہے اور بتایا ہے عزت اسی کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا. میں نے کہا کون کی اپنی آنکھیں نہیں کھلی؟ نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں. آج کل کا نوجوان سوشل میڈیا کا دور ہے. میں نے کہا یہ تو اپنے اپنے ساتھ کی بات ہے. کسی کے مقدر میں یہودیوں کا ایجنٹ آتا ہے، کسی کے مقدر میں قادیانیوں کا یار آتا ہے، اور کسی کے مقدر میں محمد کا غلام آتا. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. اور دیکھو آج حقیقی آزادی ہو رہی ہے، آج جہاد ہو رہا ہے. میں نے کہا ہم نے 1400 سالہ تاریخ میں ایسا جہاد کبھی نہیں سنا کہ جس میں عورتوں کو دیکھ کر لب گرمایا جائے. میں نے کہا تو وہ کی فاطمہ ماں بہن بیٹی تھی جس کا ننگا سر بھی محمد دیکھ نہیں سکتے تھے. میں کہتا ہوں کون سی ریاست کی بات کرتے ہو؟ کون سی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو؟ کون سے ناچ گانے کی بات کرتے ہو؟ بتاؤ 1400 سالہ تاریخ میں کون سا یہ جہاد ہوا ہے؟ آج کہتے ہیں ہمارے لیڈر کو کچھ ہوا ہم سب خود کش بمبار بن جائیں. سنا یہ نہیں سنا؟ یوٹیوب پر موجود ہے. کہتے ہیں ہم خود کش بمبار بن جائیں. میں نے کہا ظالم جتنی محبت اپنے لیڈر سے کی ہے اتنی بھی محبت محمد سے نہ کر سکا. بزرگوں اس بات کو سوچو، لیڈر کے لیے خود کچھ بمبار بنتا ہے، محمد کے لیے سخت زبان بھی استعمال نہیں کرتا. حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے کہتا تھا معاشیت نیچے آ جائے گی، کہتا تھا روڈ بند ہو گیا، مزدور کی مزدوری چلی جائے گی، بچے سکول نہیں جا سکیں گے. میں نے کہا آج 1 مہینہ ہو گیا ساری قوم کو بریک لگا کے اس قوم کی معاشیت کبھی اوپر نہیں جا سکتی جو محمد کے وفادار نہ ہو. معاشیت تب اوپر جائے گی جب ہمارے گھروں میں غلامی رسول کا پتہ ہوگا. کس کی بات کرتے ہیں؟ اچھا دیکھو مرنا ہر بندے نے آئے نہیں، ہر کسی نے مرنا ہے. آج دیکھو نا باپ مر جائے بیٹے کندھوں پر اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس 2 گز کی زمین میں مڑو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں. وہاں پر لائٹنگ کا کوئی انتظام نہیں، وہاں پر سچ لائٹیں نہیں لگائی جاتی، اندھیری کوٹری ہے. مڑو مٹی کے نیچے باپ بھی چھوڑا تھا، بیٹا بھی چھوڑا تھا، بھائی بھی چھوڑا تھا، استاد بھی چھوڑا تھا، ادھر محلے کا کونسلر بھی چھوڑا تھا، ایم پی اے ایم ایل اے بھی چھوڑا تھا، پرائم منسٹر صدر بھی چھوڑا تھا. پھر اس 2 گز کی زمین میں اندھیری کوٹری میں اور کوئی نہیں آتا، آمنہ کا نام محمد رسول اللہ آتے ہیں. آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بتاؤ پھر حضور کیا پوچھیں گے قبر میں آقا سوالی بن کے کھڑے ہو، سوالی بن کے کھڑے ہو، کہتے ہو میرا کلمہ پڑھنے والے میری شفاعت کے طلبگار بتا جب میری ناموس اور ختم نبوت پہ حملہ ہوا تھا میرے غداروں کے ساتھ کھڑا تھا یا فیض آباد کے وفاداروں کے ساتھ کھڑا تھا؟
یہ وہی نوجوان تھا جب موبائل چلتا تھا گانے چلتے گانے سنتا پر جب سے ویل چیئر والے اس مدے کلندر کے لگ لگا ہے اب گانے نہیں چلتے تاجدار ختم نبوت کی صدائے بلند ہوتی ہے وفا کرنی ہے تو بلا سے جیسی ملک بنتا ہے اس حید قادری کے بابا جی یہ شعر پورا کرتے تھے کیا جب روح میرے پیراہن خاکی سے تھوڑی دیر اس شعر کو سوچے کیا کہتے ہیں کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا میں نے کہا کامنا محبت ایسی حضور آقا سے وفا تیری روح نکلے کبھی والا کہے وہ میرا غلام آ گیا پر جب آقا کرم کرنے پہ آتے ہیں تو روح نہ بھی نکلے پہلے آکے اپنا دیدار کروا دیتے ہیں ابھی روح نہیں نکلتی پہلے آکے دیدار کروا دیتے ہیں اس لیے جانتے ہیں جوانی بھی مجھ محبت پہ قربان کی ہے بڑھاپا بھی محبت پہ قربان کیا میں نے کہا یہ ہمارے قبلہ حافظ صاحب ہے نظر نہیں آتا پر وفا دیکھیے میں نے کہا نور کا تعلق نور میں نے کہا یہاں سے ہوتا یہاں سے ہوتا اور وہ دیکھتے نہیں حضور کے شہادی ہاتھ میں لگا کے نبینا نظر نہیں آتا حضور کی گستاخہ ہے ایک کہا کرتی تھی آقا کی گستاخی کرتی تھی اگر کہا کوئی ہے جو اس کا خاتمہ کر دے آقا جہاد پہ گئے عمر نے کہا میں اس کا خاتمہ کر دے آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور وہ تاریخ پڑھو اپنے گھر میں ہے اپنی اولاد آگ کے درمیان میں لیٹی ہے عمر کو کس نے بتایا یہاں پہ لیٹی ہے سامی رسول کیسے فرشا اس وقت اٹھے جا کر آئے اور جب واپس آئے نا وہ تشریف لائے آپ کے غلام کے سامنے آئے نظر نہیں آتا انہوں نے نہیں بتایا آقا نے خود پوچھا او میرے خدا کام تمام کر رہے ہیں بتاؤ اسے سرطان سے جدا میں نے کہا اس کو کس نے کہا کون سا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلا اور اس کے لیے نظر کا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے دل کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اب وہ آتی کیسی ہے غلامی رسول سے آتی ہے حضور کی غلامی سے آتی ہے میں نے کہا دنیا والا نبی کا کرنا پڑے گا کسی کی 40 سال سے رفاقت ہوگی کسی پارٹی کے ساتھ کسی کی 50 سال سے ہوگی کسی کی 30 سال سے ہوگی کسی کی 20 سال سے ہوگی خدا کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتے جو کچھ ملے گا مدینے والے کے در سے ملے گا یارو ہمارے ماں باپ کا گستاخ ہو آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے میں نے کہا کوئی ایسا ہے آج اس مہینہ میں آنے والے کوئی ایسا ہے جس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے اور وہ چپ ہو کر بیٹھ سے کوئی بات نہیں کسی کے ماں بہن کو گالیاں دی جائے میں نے کہا تو بازو اوپر کر کے آنا کر تیری جرات کیسے ہوئی ہے میرے ماں باپ کو گالیاں دی میں نے کہا تیرے نبی کو کہا گیا تو نے کہا ہم تو من والے لوگ ہم تو من پسند ہوتے ہم یہ کام نہیں کرتے میں نے کہا جتنی محبت ماں باپ سے کرتا ہے اتنی بھی محبت سے نہیں کرتا حضور کی حدیث سے لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان اپنے ماں باپ اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہیں کر دیتے ہو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے میں نے کہا ہم نے پیار کیا تو خادم حسین رضوی سے کیا خادم رضوی سے کیا اور میں ہر پروگرام میں جا کر یہ بات کرتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا اس مسجد میں بیٹھا آپ کے سامنے دعا کر لو بولا اشرف کر دلو
50 سے 30 سال سے 20 سال سے میں نے کہا آپ بھی اپنے لیڈر کے لیے جا کے دعا مانگیں یا اللہ حشر کا دن ہو ہمارا لیڈر آگے آگے ہوا اس کے پیچھے جنت میں وہ بھی جائے گا ہم نہیں جائیں گے ایسے دعا مانگیں یارو زیادہ لمبے جوڑی بات نہیں ہے چلے جاؤ گھر میں جا کر آج اپنی اولاد کو بٹھا کر کہو یارو دعا مانگتے ہم نے جان بھی لگائی پارٹی کے مال بھی لگایا عزتیں بھی قربان کیے آؤ نا قبر و حشر کے لیے دعا کرتے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے بلے کے ساتھ بستر کی بلائے شیر کے ساتھ کی کے ساتھ حشر کے دن ہو یہ آگے ہو اس کے پیچھے ہو اگر دعا کر سکو ٹھیک ہے نہ کر سکو تو مان لو حق اور سچ خالق و سنگی کا نام ہے سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ میں نے کہا حق اور سچ خالق میں ریتی کا نام ہے اسی لیے تو کہا حشر کو ہوگا یہ معلوم زندہ کون اور ہارا کون واہ واہ یہ تو پتہ لگ جائے آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے خدا کی قسم آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے لیکن جو وفا کرتے ہیں محمد عربی سے جو آقا سے فدا ہوتے آقا کی ذات پر فدا ہوتے ہیں مدینے والے معلوم نہیں کرتے آنکھیں بند نہیں ہوتی پہلے آگے دیدار کروا دیتے ہاں ایک دفعہ تو کر کے دیکھو یارو وہ مصر کی بڑیا سوئی دھاگا لے کر آگے یوسف کو خریدنے کے لیے جہاں پر حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے مالدار لوگ آئے ایک غریب مسکین بڑیا بھی سوئی دھاگا لے کر آ گئی میں یوسف کی خریدار ہوں لوگ ہنسے کہنے لگے تیرا دماغ خراب ہے یہاں تو لوگ سونا ہیرے انبار لے کے آ گئے یوسف کو خریدنے کے لیے تو ایک سوئی دھاگا لے کے آئی کہنے لگی بات خریدنے کی نہیں ہے بات خریدنے کی پر میں یہ چاہتی ہوں جب حشر کا دن ہو اللہ کہے لے آؤ میرے یوسف کے خریداروں کو ان خریداروں میں ایک مجھ مسکین کا بھی نام آ جائے میں نے کہا ساری زندگی ووٹیں دیتے رہے ایک دفعہ محمد کے نام پہ بھی ووٹ کر دے دیکھ لے اور جس دن الیکشن کا دن ہو نا صبح نماز پڑھ کے غسل کر کے گھر سے نکلتے ہی تم کو سلام پڑھنا پولنگ بوتھ پر پہنچ کر جب پولنگ بوتھ آئے پرچی سامنے کریٹ کا نشان آئے حضور کا نام لے کر مور لگا کر کہنا حضور یہ تو ایک پرچی ہے ہم نے گردنیں بھی آپ کے نام کے لیے رکھی ہے پھر دیکھنا مقدر چمکتا یارو ایک دفعہ دیکھ کے دیکھ واہ 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 اور ہم یہ بات آپ نہیں کرتے میٹر لگ جائے گا فرق پڑ جائے گی فلاح ہو جائے گا ایک ہی بات کرتے جب حضور کا دین تحت میں آئے گا پھر کسی گستاخ کو نبی کی گستاخی کی اجازت نہیں ہوگی سرمائی ہوگی اس لیے اپنے مقدر پہ ناز کر تو رسول اللہ کو پتی ہے قیامت کے دن سارے نبی کہیں گے اذهب الى غیری کسی اور دروازے پہ چل جاؤ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کہیں گے آج کے دن ہم کچھ نہیں کر سکتے اذهب الى غیری کہیں اور چلے جاؤ جب ساری امتیں مل کر حضور کی بارگاہ میں جائیں گی آقا یہ نہیں کہیں گے اذهب الى غیری حضور فرمائیں گے ہاں آنا رہا آج کے دن میں محمد ہی تمہاری شفاعت کرنے والا
جی بے شک رنگت تو کالی بلال کی بھی تھی، رنگ کالا ضرور تھا پر دل میں نور تھا، دل میں نور تھا، غریب تھا پر دل میں نور مصطفیٰ تھا۔ میں نے کہا پھر اللہ نے عزت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میں نے کہا خادم میں بھی کوئی جاگیردار نہیں تھا، کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، ایک کنال کی مسجد میں بیٹھ کر حضور کی ناموس اور ختم نبوت کا کام کیا ہے، قیامت کی صبح تک خادم کا نام چمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا۔ میں نے کہا یہ دین عزت عطا کرتا ہے، دین۔ اور میں جب اپنے علاقے میں پروگرام تھا، جب پکڑ دکڑ ہوئی نا، اس ایس ایچ او نے بڑی بدتمیزی کی وہاں کے علماء کے ساتھ، بڑی رونق تھی۔ وہ خفیہ والے بھی ٹھہرے ہوتے ہیں، وہ چغل خور دی افسی ہے، بڑی بدتمیزی کی۔ میں نے کہا اس کو کچھ عرصے بعد ہم بڑا ذلیل ہو کر نکل گیا۔ کل اسی مسجد میں نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا یہی وہ مسجد ہے، یہی وہ ادارہ ہے، یہی وہ ادارہ ہے۔ میں نے کہا جہاں پر ایس ایچ او دن دراتا کرتا تھا، اپنی کرسی کا استعمال کرنا چاہتا تھا، ناجائز اختیارات استعمال کرتا۔ میں نے کہا آج اسی مسجد سے لبیک یا رسول اللہ کی صدائے بلند ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آج اس ایس ایچ او کا نشان نہیں، آج اس چور خوار کا نشان نہیں، آج بھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں، قیامت کی صبح تک ایسے نعرے لگتے رہیں گے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور کب بڑے بڑے فرعون آئے چلے گئے، تو کس بات کی بولی ہے؟ اس قوم کے بزرگوں، اس قوم کے نوجوانوں، اس قوم کے بچوں نے جو خادم نبی سے سبق پڑھ لیا ہے، کوئی مائی کا لال اسے بجھا نہیں سکتا۔ اس نے کے سینہ میں اس کے رسالت ماں کی وہ روح پھونکی ہے، وہ چراغ روشن کیے تھے جو قیامت تک کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے یہ کام اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، ذات مصطفیٰ کے لیے کیا، کام ذات مصطفیٰ کے لیے۔ تو بس ایک ہی بات یاد رکھیں، حضور سے وفا کرنی ہے، حضور سے وفا کرنی ہے۔ کوئی چچا ماموں، آپ بابا جی کہا کرتے تھے چاچا، کچھ چاچا ضرور ہے پر کلمہ محمد عربی نہ پڑھے آئے، میرے ساتھ آ رہے تھے میرے ہم سفر راستے کے جاتا تھی کہ نام العقصہ، وہ اپنی نتان بتا رہے تھے، والد گرامی آخری سال سے قبلہ بابا جی کی وصال کی خبر پہنچی، کہا جا بیٹے خادم رضی کا جنازہ پڑھ کے آ جا۔ کہتے ہیں میں نے کہا جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کو چھوڑ کے جائے نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں میرا حکم ہے تو نے خادم رضی کا جنازہ پڑھنا پڑتا۔ کہتے ہیں چلے گئے، 4 بجے کا ٹائم تھا، 4 بجے فون کر کے پوچھا ہاں جنازہ پڑھ لیا؟ کہاں پڑھ لیا؟ پھر کہتے ہیں بیمار تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، کہتے ہیں میرا سجدہ کرنے کو دل کرتا، سجدہ کیا، پہلا سجدہ کیا، دوسرا کیا تو روح تفسیر والی سے برباد کر رہی ہے۔ میں نے کہا دیکھو موت بھی کس شان سے آئی ہے، وفا حضور سے کرے، حضور کے غلاموں سے کرے، اللہ سے معلوم کر دے، بتا میں ممتاز قاضی کتنا پڑھا لکھا تھا، کتنا جاگیردار، کتنا سرمایہ تھا، کہ وقت کے بڑے بڑے شیخ الحدیث، وقت کے بڑے بڑے مفسر، وقت کے بڑے بڑے استاد بھی تھا، بڑے ممتاز قاضی کے پاؤں جھکتے ہیں، اس لیے کہ قربان تیرے میرے نبی پہ ہوا کی محمد سے وفات نے۔ یہ شعر کل بھی لوگ پڑھتے رہے، اقبال نے 100 سال پہلے کہا
اور جب سے ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے مرد کلندر کی زبان سے نکلا آج 4 سال کا بچہ بھی پڑھتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ کہاں چیز ہے کیا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات اس ادارے ہمارے رضا کو دن دگنی رات چکنی ترقی عطا فرما اور یہی ہماری زندگیوں کا سرمایہ ہے آج ہمارا بھائی ہمارا بیٹا بڑی سے بڑی بھی کوئی ڈگری لے آئے نا باپ یا بھائی مر جائے لا کر اس کی قبر پہ رکھ لی جائے کوئی فائدہ نہیں دیتی کوئی فائدہ نہیں دیتی میں نے کہا بڑی سے بڑے اپنے اسکالر کے اپنے سرٹیفکیٹ لے آئے قبر پہ جا کے رکھ دے کوئی فائدہ نہیں ہے پر جس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم چڑھ گیا جسے الحمد سے لے کر ناس تک قرآن یاد ہو گیا اس بندے کی اس باپ کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے آپ کے اس علاقے میں یہ ادارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم ہماری اولاد کو قرآن پاک کا حافظ بنا دین کا عامل بنا اور میں نے ایک روایت میں پڑھا اور علماء کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر مسلمان پر ایک مرتبہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا فرض ہے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا فرض ہے اور حافظ کی تو شان ہی نہ رہتی جو اپنے ساتھ 8 یا 10 ان بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی اس لیے دامے دل میں قلبِ سکنے ہر لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ تعلق کرے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ جلال میں قبول و منظور فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ